اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ اور طرف سمود کے اور سمود کی طرف سمودہ یہاں پہ اب اس کی دیکھیں اس کی اعرابی حالت کیا ہے. اس کی اعرابی حالت نسبی ہے. سمود کے اوپر زبر ہے اور اس وجہ سے کیا ہے کہ سمود مفعول ہے. سمود کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی کو، صالحاً صالح کو. صالح بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے. صالحاً سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اب کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا تو اللہ فاعل ہوگا. قال اس نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی. اب یہاں پہ لفظ اللہ بھی کیا ہے؟ مفعول ہے. ماں نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ. قد تحقیق جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. من سے ربی ربکم تمہارے. حاضی یہ ناقۃ اونٹنی ہے. ناقۃ مؤنث ہے اس لیے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوا ہے، ورنہ حاضہ آتا نا جب مذکر ہوتا. حاضی یہ ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے. فذروها پس چھوڑ دو اسے، فا پس ذرو چھوڑ دو، ہا اسے. ہا کیوں یہاں پہ مؤنث آیا؟ تأکلو وہ چرتی پھرے، فی الارض زمین میں، اللہ اللہ کی، ولا اور نہ تمسوہا تم چھونا ہا اسے. پھر ہا مؤنث آیا ہے کیونکہ ناقۃ مؤنث ہے. بسوء سات برائی کے. فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم دردناک. فعیل کے وزن پر ہے، مبالغہ کا اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اس جب جعل اس نے بنایا، کم تمہیں، خلفاء جانشین اس نے بنایا تمہیں جانشین. یہ فعل کیا ہے؟ متعدی، اور اس میں اس کا مفعول کیا ہے؟ خلفاء. جعل اس نے بنایا، خلفاء جانشین، من بعد عادن عاد کے. وبوأکم وبوأ اور اس نے ٹھکانہ دیا، کم تمہیں، فی الارض زمین میں. تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا من سے سہولی نرم مٹی، ہا اس کی. سہول سہل سے ہے، جو پلین میدان ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. قصوراً محلات، قصر کی جمع ہے قصور. وتنحتون اور تم تراشتے ہو، نون ہا تا اس کا روٹ ہے، تو تا جو شروع میں ہے نا وہ مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے یہ. وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھروں میں. فاذکروا پس یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ اللہ کی، ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. قال کہا، الملأ سرداروں نے، الذین انہوں نے جنہوں نے، استکبارا یستکبر استکبار، استکبارا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، استکبروا، ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ کاف با را ہے، لیکن اب واو پڑھیں گے نا ہم بہت سے، تو اس میں آپ کو ایک باب ملے گا، باب استفعال. تو یہ باب استفعال سے ہے، یہ فعل ماضی ہے. استکبروا کیسے پتہ چلا؟ لاسٹ پہ جو واو ساکن ہے نا اور ساتھ الف، تو انہوں نے تکبر کیا. جمع غائب مذکر ہے، جمع مذکر غائب. من قومی ہی اس کی قوم میں سے، لذین انہیں جو،
للذین استضعفوا انہیں جو کمزور سمجھ سے جاتے تھے، لمن ان کو جو آمنہ ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا، تعلمون تم جانتے ہو، فعل ماضی مضارع ہے یہ، تعلمون ان بے شک، صالحا صالح، مرسل بھیجا ہوا ہے من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ساتھ اس چیز کے جو ارسلہ وہ بھیجا گیا ہے، بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اسم فاعل ہے، مؤمنون ایمان لانے والے۔ قال کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی اس چیز پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو جس چیز پر، بھی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ فاقروا پس اقروا انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، اقر عین قافرہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے پٹھے کو کہا جاتا ہے، الناقۃ اونٹنی کی۔ اب ناقۃ یہاں پہ کیا ہے، فاعل ہے یا مفعول؟ ناقۃ یہاں پہ، الناقۃ اونٹنی کی، انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، تو یہاں پہ مفعول ہے۔ وَعَتَوْا اور انہوں نے سرکشی کی، ان امری حکم سے، ربہم اپنے رب کے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، یا صالح ائتنا اے صالح لے آ ہمارے پاس، بما جس کی تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے، یا تو نے وعید سنائی، یا تو نے وعدہ کیا، نا ہم سے، تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس اخذت ماضی ہے نا، تو اخذت کیا ہے، اخذ، اخذا، اخذو، اخذت، واحد مؤنث غائب، پس پکڑ لیا ہم انہیں۔ اب یہاں پہ کون سا کیا مؤنث ہے، نیکسٹ جو آ رہی نا، رجفتو، پس پکڑ لیا انہیں، الرجفتو زلزلے نے، رجفتو کیا ہے، مؤنث۔ فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے منہ گرنے والے، جاسمین یہ بھی فاعل اسم فاعل ہے۔ فتولا پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا صالح نے، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور یہ کیا ہے، واحد متکلم فعل ماضی، ونصحت نصح نون صاد حا نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، تو کیا ہے، متکلم کی علامت، اور خیر خواہی کی میں نے، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون نہیں تم پسند کرتے، فعل مضارع ہے، الناصحین نصیحت کرنے والوں کو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم لوط کے بعد، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد، عاد کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کی طرف، جو لوگ بچ گئے تھے وہ ایک علاقے میں جا کر، جس کو خجر کہا جاتا ہے، اس میں جا کر رہنا شروع ہو گئے، وہاں پہ منتقل ہو گئے، اور ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہ نبی کون تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔
سمود کا شمار، قوم سمود کا شمار جو ہے عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہوتا ہے، اور عاد کے بعد سب سے مشہور قوم یہ ہے، اسی بنا پر اس سے عاد ثانیہ بھی بعض جگہ پہ لکھا گیا ہے۔ ان کا جو مسکن تھا، ان کی جو رہائش تھی، شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ جو آج بھی الحجر کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ حجر آیت 80 میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کی علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نام سمود پڑا، کیونکہ سمود کہا جاتا ہے قلیل پانی کو، اس لیے اس علاقے کا نام کیا پڑ گیا؟ سمود پڑ گیا۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی ایک شاہراہ پر بھی ایک شہر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، اور یہی قوم سمود کا اصل مقام تھا، صدر مقام۔ سورہ شعراء میں آیت 46 to 49 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیری اور ان کی زرعی مہارتوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ الحجر جس علاقے میں جا کے رہے تھے وہ علاقہ زراعت کے اعتبار سے اور بہت زیادہ زرخیز علاقہ تھا، سبزہ بڑا اگتا تھا، اور وہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکل دی ہوئی تھی تعمیر کرنے کی، وہ محلات تعمیر کیا کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، بہت اچھی ڈیزائننگ کرتے تھے، اور وہاں اب بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو اچھی خاصی تعداد میں وہ عمارتیں پائی جاتی ہیں جو سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھی، اور ان کے ارد گرد بڑا وسیع میدان تھا جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، پہاڑوں پر بھی گھر بناتے تھے اور میدانوں میں بھی گھر بناتے تھے اور کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ ہجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے، اور اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہنڈیاں بھی پکا لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے حکم دیا تو انہوں نے اپنی جو ہانڈیاں ہیں ان کو گرا دیا، آٹا اونٹوں کو کھلا دیا، اور آپ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پراؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا تھا جن پر عذاب نازل ہوا، اور فرمایا ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ یعنی جب آپ اتنی نافرمانی کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی بھی، آپ کا جو اثر ہوتے ہیں ان کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے، ان سے بھی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات نافرمانی اس قدر سنگین ہوتی ہے کہ پھر کچھ لوگ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی کمپنی جوائن کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، صرف یہ کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان جیسا عمل انسان جو ہے کرنا نہ شروع ہو جائے۔ تو وہاں پہ جو کنواں موجود ہے اب بھی ہے وہ، لیکن خشک ہو چکا ہے، اور ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر میں اترے تو آپ نے خطبہ فرمایا اور کہا، لوگوں اپنے نبی سے آیات معجزات طلب مت کیا کرو، دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، تو وہ اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی، اور جس دن اس کے پانی پینے کی باری ہوتی تو وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے کہ جتنا پانی سیراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوم سمود نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، صالح علیہ السلام،
انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں۔ کوئی بھی نبی جب کسی بھی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کر اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ پرائمری اور بنیادی مقصد ہر نبی کا اپنی قوم کے لیے یہی رہا ہے، عبادت کرنا۔ ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میری نماز، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو سب سے فرسٹ پریارٹی اور پرائمری پرپز ہماری زندگی کا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جب انسان اس کو پس پشت ڈال کر باقی کاموں میں انٹرسٹ لیتا ہے تو پھر جتنے بھی اچھے کام کر لے، اگر اللہ کی عبادت اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے تو پھر اس کے باقی جو سیکنڈری مقاصد ہیں وہ بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جب سمود کو صالح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قوم میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں، اور نبی جو ہے ان برائیوں کی طرف، جو ان کی بری خصلتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی چیلنج کرتا ہے اور ان کو بھی ٹھیک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور قوم سمود کی جو برائی تھی وہ سرکشی تھی اور ہٹ درمی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی، اور ساتھ ہی ان کو ان برائیوں سے، تکبر سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ اس قدر ہٹ درم قوم تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کہنے لگے قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ کہنے لگے یہ جو سامنے چٹان ہے الکاتبہ، اس سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا کیا، اور ان کے کہنے پر جو چٹان تھی، جو پہاڑ تھا، جو راک تھا، وہ کریک ہوا، پھٹا، اور اس کے اندر سے اونٹنی بھی نکلی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی موٹی تھی، ہیوج تھی، بہت بڑی تھی، پتہ لگتا تھا کہ یہ حاملہ ہے، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگ جو ان علاقوں میں گئے ہیں اور انہوں نے آ کر لکھا ہے کہ آج بھی اس پہاڑ کے اندر شگاف موجود ہے جہاں سے اونٹنی نکلی تھی، لیکن انسان اس پر پختہ یقین تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹنی کی وجہ سے وہاں پہ شگاف، اس کے بعد بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ پختہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اس اونٹنی کو وہاں سے نکالا، اور انہوں نے کہا اگر اونٹنی نکلے گی تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور جب اونٹنی نکلی تو بہت سے لوگ حیران ہوئے، جو قوم کے سردار تھے وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو باقی کچھ لوگ تھے جن کا دل نہیں کرتا تھا ایمان لانے کو، انہوں نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کروا دیا لوگوں کو، اور پھر بہت سے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، واضح اور روشن نشانی آنے کے بعد بھی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ایک اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارا مطالبہ کرنے پر۔ اب وہ اونٹنی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ اونٹنی ان کے لیے مشقت طلب ایک نشانی بن گئی، وہ معجزہ ان کے لیے مشکل بن گیا۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، وَتَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ جہاں بھی جائے زمین پر چرتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو تم نہ چھونا ساتھ برائی کے۔ اور وہ پانی پیتی تھی جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے، تو جس دن اس کے پانی پینے کی باری ہوتی اس دن ان کے لیے پانی نہ بچتا، کیونکہ وہ بہت بڑی تھی اور وہ جب پانی پیتی تو وہ سارے کا سارا پانی پی جاتی، پھر وہ ان کے کھیتوں میں سے سب کچھ کھا جاتی، وہ حسدہ کھیت جو ہے وہ کھا لیتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کی جو اکانومی تھی اس میں بہت حد تک فرق پڑا، ان کو خود کھانے کو اور پینے کو ملنا کم شروع ہو گیا، اس وجہ سے وہ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ضد لگا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، اور جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ چیز ہماری زندگی کا سکون حرام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ہم سکون سے کھا پی بھی نہیں سکتے، اس قدر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چیزیں ضد کر کے یا شرط لگا کر نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ ہمیں دے گا تو ہم یہ کام کریں گے، بلکہ جب بھی اللہ سے دعا کریں تو خیر اور بلائی والی دعا کریں جو اللہ نے ہمیں سکھائی۔ دعا استخارہ میں آپ یہی تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو یہ مجھے عطا کر دے، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اس کے شر سے دور کر دے۔ اس لیے چیزیں بعض اوقات مل جاتی ہیں لیکن وہ برکت سے خالی ہو جاتی ہیں، تو چیزوں میں جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ، اللہ کو چیلنج نہ کریں، شرط نہ لگائیں۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہوتا ہے۔ اب نعمت ان کو مل گئی تھی لیکن امتحان بھی تھا، اب وہ اس امتحان پہ پورا نہ اترے۔ تو ایک اور بھی چیز ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمان لانے کے لیے شرائط نہیں لگانی چاہیے کہ اگر فلاں کام ہوگا تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا ہمارے زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں گے، ہمیں فلاں چیز عطا کر دیں گے تو پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں خیر و بلائی کی دعا مانگنی چاہیے، اگر پوری نہ ہو تو اس پہ پھر راضی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ اونٹنی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں مزید۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹنی نازل کی، بھیجی، پھر بتایا کہ اس کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ ویسے تو سب جانور، سب جو بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کی شان اور برکت کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیا گیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اب ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا آد کے بعد جانشین۔ کس کا جانشین بنایا؟ یعنی بعد میں لوگوں کے بعد اس قوم کو زیادہ ترقی دی، ان کی فن مہارت میں ان کو بہت زیادہ سہولتیں عطا کی، ان کو سکل سکھائیں۔ وَبَوَّأَكُمْ، اور اس نے ٹھکانہ دیا زمین میں تمہیں، اور تم نے اس زمین میں ٹھکانہ حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے گھر، تم اس کی نرم مٹی پر محلات بناتے ہو۔ اب یہاں پہ بیوت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا،
قصور کا لفظ استعمال کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدانی علاقوں میں وہ پیلس تعمیر کیا کرتے تھے, محلات بنایا کرتے تھے. اور پھر وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں, اور پھر گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر, یعنی گرمیوں میں وہ پہاڑوں کے اندر اور سردیوں میں وہ میدانوں کے اندر رہا کرتے تھے. اتنا سکون والا ماحول انہوں نے اپنے لیے بنا رکھا تھا. اگر آج بھی ان کے گھروں کو دیکھا جائے جو وہ تعمیر کیا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کر, تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے موجود, 6000 سال پہلے کہا جاتا ہے یہ قوم تھی موجود, اور پہلے ان کی کتنی ڈیزائننگ تھی. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے تراشے تھے پہاڑ, پراپر ڈیزائننگ بھی کی تھی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے وہ انجینئر تھے, ان کو حساب کتاب بھی معلوم تھا. اگر آپ ان کی پکچرز وغیرہ دیکھیں نا تو تھوڑا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا. اللہ نے ہر امت کو, ہر قوم کو کوئی نہ کوئی خاص اسکل عطا کی تھی. تو ان لوگوں کی ذہنی قوت اور ان کے پاس ٹولز بھی کچھ ایسے تھے, کیونکہ ٹولز ہوتے تو پھر وہ پہاڑوں کو تراش کر یہ سب بنایا کرتے تھے نا. سب چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی گئی. تو جب انسان کے پاس اتنی زیادہ ذہنی قوت ہوتی ہے اور اس کو اپنے آپ پہ تکبر ہونے لگتا ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو بھول کر دنیا کے اندر زمین پر فساد پھیلانے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, اپنی مہارتوں کی وجہ سے تکبر کا شکار نہ ہو. تو جس قوم کو بھی اللہ نے, جیسے قوم عاد تھی, اور عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے, ان کے قد کاٹ بڑا تھا اور بہت بڑے بڑے قد ہوتے تھے ان کے, تو ان کو اپنی اس پر, اپنی بناوٹ پر, اپنی جسمانی قوت پر بہت زیادہ مان تھا. وہ تکبر کرنے لگے اور اللہ نے ان کو ایسے اڑایا کہ جب وہ گرے تو ایسے جیسے کھجور کا تنا گرا ہوا ہے. اور ان کو بھی اپنی سکل پر, اپنی ذہنی, ان کو اپنی جسمانی قوت پر, ان کو اپنی ذہنی قوت پر, صلاحیت پر بہت زیادہ مان تھا, بہت زیادہ تکبر تھا. تو اس تکبر سے بچنے کے لیے ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی چیزوں سے نوازا, اب تمہارا کیا کام بنتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. قال الملأ الذین, قوم کے سرداروں نے کہا, جنہوں نے تکبر کیا تھا اپنی اس قوم سے جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلاس سسٹم تھا, طبقاتی نظام تھا. کچھ لوگ بڑے تھے, کچھ کمزور تھے, اور جو بڑے لوگ تھے ہمیشہ لیڈ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ تکبر کا شکار ہو کر انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ جو لیڈرز ہوتے ہیں قوم کے, جو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا مذہبی لیڈر ہوتے ہیں, وہ کیوں تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, کیوں انسان کو اللہ تک نہیں جانے دیتے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ انسانوں کو اللہ تک جانے دیں تو ان کی پھر اپنی خدائی ختم ہو جاتی ہے, ان کا پھر اپنا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ تدبر کرنے ہی نہیں دیتے, وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے, وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ ہم تک رہیں. جیسے کہ بہت سے مذہبی لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں جوڑتے, جو اپنے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں, جو انسانوں کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ ہی نہیں کرنے دیتے. انسانوں کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں کہ تم ہم تک پہنچو, ہم اللہ تک پہنچیں گے, صرف اس لیے کیونکہ ان کی اپنی دکان بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہر امت اور ہر قوم کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ مستضعفین کو متکبرین ہمیشہ ٹارچر کریں گے. تو یہاں پہ بھی مستکبرین, تکبر کرنے والوں نے کمزور لوگوں کو, اور کمزور لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ نبیوں پر پہلے کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں.
اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، سچا لیڈر، سچا مصلح، وہ پناہ دیتا ہے کن لوگوں کو؟ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی آہ و پکار کو سنتا ہے اور پھر وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں.